بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورت سبا ہے. اس آیت کی مناسبت سے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کا ذکر ہوگا، سبا علاقے کا ذکر ہوگا. اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط یہ سورت احزاب میں فرمایا اگرچہ تمہارے مقابلے میں تمہارے خلاف تمام کفار جمع ہو کر آ جائیں تو تمہیں وہ شکست نہیں دے سکتے، اللہ تمہیں فتح دے گا. اب سورت سبا میں اللہ فرمائیں گے اگر تم نے توحید سے انکار کیا تو تمہاری حالت بھی قوم سبا کی طرح ہوگی، تمہیں بھی قوم سبا کی طرح سزا دی جائے گی. معنوی ربط یہ ہے کہ سورت احزاب میں فرمایا کہ جس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، کسی کو شفیع غالب مشکل کشا سمجھنے سے وہ مشکل کشا نہیں بنتا، تو سورت سبا میں فرمایا اسی طرح انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے سے وہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں بنتے. اس پوری سورت سبا کا خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر مرکزی مضمون یہ ہوگا نفی شفاعت قاری. اللہ کے سامنے کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ اگر اجازت دیں گے سفارش کرنے کی تو تب بندہ سفارش کر سکے گا، وگرنہ کوئی پر نہیں مار سکے گا. 6 دلائل ہوں گے، ایک دلیل عقلی ہوگی، ایک دلیل نقلی ہوگی، ایک دلیل وحی ہوگی. 4 دلائل عقلیہ ہوں گے اور 4 شبہات کا اللہ جواب دیں گے. 4 شبہات کو بیان کریں گے پھر ان کا جواب دیں گے. ایک شبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، ایک ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، ایک جنات کے متعلق ہے، ایک فرشتوں کے متعلق ہے. باقی موٹی باتیں بیچ میں آئیں گی. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہ ذات لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ملکیت بھی اللہ کی ہے، اختیار بھی اللہ کا چلتا ہے. آسمانوں کے بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کے درمیان میں اختیارات چلانے والا بھی اللہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی تعریفیں اللہ کے لیے اور آخرت میں بھی تعریفیں اللہ کے لیے. آج دنیا میں کوئی بندہ ہماری تعریف کرے نا جی اوپر والی پوسٹ کا، تو ہم اپنے کپڑوں کے اندر مٹتے نہیں ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس بندے کو انعامات سے نوازتے ہیں. تعریف چاہے اچھی ہو یا بری ہو، سچی ہو یا جھوٹی ہو، ملاوٹ والی ہو، لیکن وہاں پر جو تعریف ہوگی اللہ کی ذات کے لیے ہوگی اور وہ خالص اللہ کی تعریف ہوگی. وہاں پر کوئی ملاوٹ والی تعریف کر نہیں سکے گا. آج دنیا میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مٹی اٹھا کر اس کے منہ کے اوپر پھینکو جی. ٹھیک ہے، وہ آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، آپ کو بڑھا چڑھا کر اوپر لے کر جا رہا ہے. پتہ نہیں آپ اس صفت میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. مگر وقتی طور پر وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے کاغذات کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے جیب سے نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے،
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ذات الحکیم حکمتوں والی ہے، الخبیر خبر رکھنے والی ذات ہے۔ ملکیت بھی اللہ کے لیے، آسمانوں زمینوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے، اور آسمانوں زمینوں کے درمیان میں جاننے والی ذات بھی کس کی ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں نا یعلم، وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ دیکھو جی، شیعوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر، اپنے کاروباروں کے اوپر، اپنی دکانوں کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جانے یا علی۔ بریلیوں نے کہا ہم پیچھے کیوں ہٹ جائیں جی؟ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر، اپنی دکانوں کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر لکھ دیا جانے یا رسول اللہ۔ نہیں، کون ہے جی؟ صرف جاننے والی ذات اگر ہے تو کس کی ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، ما اس چیز کو جو اترتی ہے زمین میں۔ زمین کے اندر بارش اترتی ہے، کبھی رحمت کی بارش ہوتی ہے، کبھی زحمت کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ پھر فرمایا وما یخرج منها، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں سے جو کچھ اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بارش ہے تو بارش کے کتنے قطرے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کون کون سا بارش کا قطرہ فصل کو فائدہ پہنچاتا ہے، کون کون سا بارش کا قطرہ فصل کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے جی، اناج ہے، سبزیاں ہیں جی، وغیرہ وغیرہ، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں جی، انسان بھی، ٹھیک ہے، زمین کے اندر جاتے ہیں مردے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ زمین سے جب نکلیں گے جی وخرجت الارض اثقالها، قیامت والے دن اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بندے کے نیک اعمال ہیں جی، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ نیک اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں جی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ نیک انسان کی روح ہے جی، وہ بھی جاتی ہے جی، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ ذات رحم کرنے والی ہے، الغفور بخشنے والی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتین الساعہ، نہیں آئے گی قیامت جی۔ قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، ضرور بضرور آئے گی تمہارے پاس قیامت۔ عالم الغیب، وہ عالم الغیب ذات ہے جی، ٹھیک ہے، یہ تفسیر گزر چکی ہے جی۔ قیامت آئے گی یعنی وہ لوگ توحید کے بھی منکر تھے، قیامت کے بھی منکر تھے، رسول اللہ کی رسالت کے بھی منکر تھے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ یاسین کے حوالے سے سنے ہیں نا جی، سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے کیا کیا آخر میں فرمایا، بھی آگے آ بھی جائے گا۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عالم الغیب کا مطلب اور معنی یہ ہے جو چیز ہماری نظروں سے غیب ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ انسان کی نظروں سے جو چیز غیب ہے نا جی، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرۃ، نہیں ہے مخفی اس سے کوئی بھی چیز، مثقال ذرۃ، مثقال ذرہ بھی، ٹھیک ہے۔ ذرہ چمٹیوں کی ایک قسم ہے جی، ٹھیک ہے، وہ سب سے چھوٹی باریک سی، وہ شیلی سی ایک ہوتی ہے جی، گوری سی، ٹھیک ہے۔ اس چمٹی کو جاننے والی ذات بھی کون ہے جی؟ اللہ کی ہے جی۔ اور ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں جو ہواؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں نا جی، جو بندے کو نہ اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، نہ دوربینوں سے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ خردبینوں سے بندہ کوشش کرے تو وہ نظر آتے ہیں۔ ان کو جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چمٹی، آپ نے سنا ہے نا جی، اندھیری رات ہو، کالی چمٹی ہو، کالا پتھر ہو، اس کے اوپر چلنے والی وہ پاؤں کی چمٹی کی کھسکساہٹ کو جاننے والی، دیکھنے والی، سننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔
ولا اصغر من ذالک، اور جو ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، ولا اکبر، اور جو ذرے سے بڑی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز اللہ کے لوح محفوظ میں ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے جی؟ تفسیر پیچھے گزر چکی ہے جی، کروڑوں حصے لگا لو جی میموری کے جی، ٹھیک ہے، کروڑوں حصے لگا لو جی، ان کروڑوں حصوں میں سے چھوٹا سا حصہ کیا ہے جی؟ اللہ کا لوح محفوظ، ٹھیک ہے، چھوٹا سا حصہ، باقی تو بے شمار ہیں جی، یہ سارے ہیں، باقی ساری کی ساری میموری کیا ہے جی؟ خالی یجزی الذین، تاکہ بدلہ دے اللہ جی، قیامت کیوں برپا ہوگی جی؟ حکمت کیا ہے؟ تاکہ بدلہ دے الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، بہترین رزق ہے۔ قیامت اس لیے برپا ہوگی جو لوگ دنیا میں تنگیوں میں رہے، مشکلاتوں میں رہے، دکھوں میں رہے، دردوں میں رہے، بیماریوں میں رہے، فقیری میں رہے، غریبی میں رہے، لاچاری بے بسی کے اندر رہے جی، اللہ قیامت برپا کر کے ان کو بدلہ دے گا جی، ٹھیک ہے۔ جو دنیا میں غموں میں رہا نا جی، اللہ ان غموں کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پریشانیوں میں رہا، ان پریشانیوں کی بدولت اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ غموں میں رہا، ہر وقت بیماریوں میں رہا، اللہ وہاں پر اس کو راحتیں دے گا، سکون دے گا، درجات بلند کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور کفار جن کو اللہ نے دنیا میں عیش و عشرت سے نوازا تھا، فرعون تھا، ایک دن بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا جی، سر میں ایک دن بھی درد نہیں ہوا، وہ وہاں پر کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگی، اللہ بدلہ دے گا۔ دیکھو آج اگر اللہ قیامت برپا نہ کرے تو پھر تو یوں ہی کہہ سکتا ہے بندہ کہ اللہ کے ہاں عدل نہیں ہے جی۔ آج اگر ایک بندہ امیر ہے، اس کے پاس کیا جی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے جی، ایک کیا جی غریب ہے، یہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہیں ہے جی، ٹینٹ لگائے ہوئے بیچارے نے، نیچے زمین بھی اپنی نہیں ہے، اب یہ بیچارہ پوری زندگی ایسے گزارتا ہے، اور اللہ کیا قیامت برپا نہیں کرتا، تو پھر یہ بندہ اور یہ بندہ، یہ تو عدل نہ ہوا نا جی۔ ہاں اللہ پھر عدل فرمائیں گے، اس کو اس کی عبادت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے جی، اور جو اس کو دیا تھا وہ دنیا کا حصہ تھا، آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جو مومن دنیا میں عیش و عشرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہاں پر راحتیں کم ملیں گی ضرور، لیکن کیا ہے جی غریب غربا پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا جو بندہ ہوگا نہیں، اس کے مقابلے میں راحتیں کیا ہوں گی؟ اس کی کم ہوگی، نعمتیں کم ہوگی۔ والذین سعوا، وہ لوگ جو سعوا کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین، تھکا دینے کی، عاجز کر دینے کی جی، ٹھیک ہے، ہرانے کی کوشش کرتے ہیں جی، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب دردناک عذاب، وَيَرَى الَّذِينَ، رائے رکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم، الذی انزل الیک، وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن مجید، من رب کا، آپ کی رب کی جانب سے، هو الحق، یہ کیا ہے جی؟ حق ہے، سچائی۔ جو اہل کتاب میں سے تھے نا جی، ان کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا نا جی، ان کو پتہ تھا جی یہ قرآن کیا ہے جی؟ سچی اور لاریب کتاب ہے جی، وہ خود بھی اس راستے پر چلے، اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی کیا کرتے تھے جی؟ کہتے تھے یہ نبی کیا ہے؟ آخر الزمان ہے، یہ سچا پیغمبر ہے، یہ کتاب بھی کیا ہے جی؟ آخری کتاب ہے، لاریب کتاب ہے۔ ادھر آ جاؤ، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتے ہیں ایسے سیدھے راستے کی، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم بتائیں تم کو، علی رجل، ایک ایسے شخص کے بارے میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ینبئکم، جو خبر دے گا، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ انکم لفی خلق جدید، بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کافر ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے، کافر ان کو جا کر کہتے تھے، تو تمہیں پتہ ہے ہم تمہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں بتائیں گے نا جو یہ کہتا ہے نا کہ جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد ریزہ رازہ چورا چورا ہو جائے گا، تمہاری ہڈیاں گل سڑ کر بسیدہ ہو جائیں گی نا، ایک وقت آئے گا تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا جی۔ کہتے ہیں ہاں یہ بھی کوئی
مننا علی گال ہے، ظاہر بات ہے وہ مانتے نہیں تھے، قیامت کے منکر تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا یہ ساتھی اس پیغمبر کے ساتھ رل مل نہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا، دوسرا ساتھی آگے سے جواب دیتا، کہتا پینترا بدلتا، کہتا افطرا علی اللہ، جھوٹ باندھتا ہے، علی اللہ اللہ کے اوپر، کذبا جھوٹ باندھتا ہے، گھڑتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ، ام بھی جنہ، یا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ دیوانہ پانے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا جی تم مرو گے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا تو وہ بندہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بندہ کیا جی دیوانہ ہے، الیاذ باللہ۔ بل الذین لا یؤمنون، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت، آخرت کے اوپر، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بندہ گمراہی میں چلا جائے نا جی تو پھر اس بندے کے اوپر نہ حق بات اثر کرتی ہے، نہ حق بات، نہ حق کلمہ، نہ حق دین اس کو سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ افلم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم، اپنے سامنے کی طرف، بندہ سامنے کو دیکھے نا، یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ سرسبز و شاداب ہے، وہ کیا جی آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، آخر ان کے بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا۔ وما خلفہم، اور اپنے پیچھے کی طرف دیکھے، یہاں پر بھی زمین ہے، پہاڑ ہیں جی، وہ دریا ہیں، ندی نالے جی، شہر ہیں، آباد ہیں، اوپر کیا جی آسمان ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے جی، ٹھیک ہے۔ ان نشأ نخسف بہم، اگر ہم چاہیں تو دسا دیں ان کو، الارض، زمین کے اندر، او نسقط علیہم، یا گرا دیں ان کے اوپر، کسفن، ٹکڑا، من السماء، آسمان سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ غور و فکر کریں نا جی، ان کے سامنے یہ پہاڑ ہیں، یہ آسمان ہے جی، پیچھے دائیں ہیں بائیں، اگر ہم چاہیں نا تو ایک ٹکڑا اوپر سے گرائیں تو نیچے کیا ہو جائیں گے، ان کا قیمہ بنا دیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا جی جن کی عقل نہیں ہے تو ان کو تو سمجھ آئے گی نہیں جی، ہاں عقل ہوگی تو وہ سمجھ جائے گا جی، یہ زمین ویسے نہیں بنی ہوئی، یہ بچھائی ہوئی ہے جی، کہیں سے ندی نالے آ رہے ہیں، پتھر عجیب و غریب قسم کے جی، پہاڑ ہیں، کوئی اونچے ہیں کوئی نیچے ہیں جی، ٹھیک ہے، یہ پرندے وغیرہ وغیرہ جی، جو بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے ہاں ان کے بنانے والا بھی کوئی ہے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہ پہلا شعبہ تھا جی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا فرمائی تھی، آگے ان کے معجزات آ رہے ہیں جی، تو پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کیا ہے جی، مشکلیں دور کرنے والے ہیں، حاجت روا ہیں جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ جی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے داؤد کے اوپر فضل کیا تھا جی، ٹھیک ہے، داؤد کا کوئی اپنا اختیار نہیں تھا، یہ ہم نے اس کو یہ ساری چیزیں دی تھی۔ کون سی چیزیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دیا ہم نے، داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو، منا، اپنی جانب سے، فضلاً، فضل، ٹھیک ہے، نبوت عطا فرمائی تھی، رسالت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو ایک کتاب عطا فرمائی تھی، زبور جی، ٹھیک ہے۔ یا جبالو، اے پہاڑو، اوبی معہ والطیر، پڑھو اس کے ساتھ، والطیر، اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اوے پرندو داؤد کے ساتھ پڑھو جی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا نا جی، ان کی لحن داؤدی بڑی مشہور ہے، اتنا حسین و جمیل آواز تھا نا جی، جب داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تھے نا جی، پرندے بھی جھوم جاتے تھے، ٹھیک ہے، پرندے بھی ساتھ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور جب تسبیح کرنے پہ آتے تھے تو پہاڑ بھی بولا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان گزرے جی، وہ کہتا تھا، بدبخت انسان کہتا تھا یہ کون سی بڑی بات ہے جی، جو لوگ معجزات کے منکر ہیں نا وہ تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بندہ پہاڑ کے دامن میں جائے، یا یہ کہ بڑے کمرے کے اندر بندہ کھڑا ہو کر آواز لگائے نا جی، آواز گونج کر کانوں میں آتی ہے، یا بندہ کنویں کے اندر منہ کر کے آواز لگائے نا تو اندر سے آواز واپس پلٹ کر آتی ہے، کہتے تو اس میں داؤد علیہ السلام کو کون سا کمال تھا جی، یہ کیا کرتا تھا جی، اس طرح کی تعویلیں کرتا تھا، لیکن اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے نا جی تو پہاڑ بھی ساتھ میں گونجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، تحمید کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، دوسری نعمت یہ تھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو، ٹھیک ہے،
ان اعمل سابغات، یہ کہ عمل کر، یہ کہ بنا تو سابغات کھلی کھلی زریں، وقدر فی السرد اور اندازہ رکھ فی السرد کڑیوں میں، وعملوا صالحا اور عمل کرتے رہے نیک۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے جی، ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھا، کل اس کا بھی ذکر آ گیا تھا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے بیٹوں کو اور کبھی اپنے مہمانوں کو، کبھی اپنے گھر والوں کو بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں کھلائے، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتے تھے، کڑیاں بناتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ زرہ کون سی زرہ جی؟ یہ جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے نا جی، جس کے اوپر تلوار، نیزہ، تیر اثر نہیں کرتا جی، ٹھیک ہے۔ اور بناتے بھی کیسے تھے جی؟ لوہے کو ایسے مروڑتے تھے تو کڑی بن جاتی تھی، کھینچتے تھے تو تلوار بن، جس طرح ہمارے یہاں اور ربڑ نہیں ہے جی، ایسے ربڑ کھینچتے تو وہ غلیل بن جاتی ہے اور نشانہ لگتا ہے جی۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے یوں کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، لوہے کو پکڑتے تھے، جیسے چاہتے تھے مروڑ دیتے تھے، تلوار بناتے، نیزے بناتے، زرہ بناتے اور اس کو بیچتے، پھر اس سے جو آمدن حاصل ہوتی خود بھی کھاتے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک فضل یہ کیا کہ جب وہ تلاوت کرتا تھا نا جی، تو پہاڑ بھی اس کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور پرندے بھی تلاوت کرتے تھے۔ دوسرا فضل ہم نے اس کے اوپر یہ بھی کیا تھا کہ لوہے کو ہم نے اس کے لیے کیا کر دیا تھا جی؟ نرم کر دیا تھا جی، اور پیغمبر تھا جی۔ دیکھو اگر اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا کہ بیٹھ کر تم تبلیغ کرتے رہو جی، بیت المال سے کھانا کھاتے رہو جی، ٹھیک ہے، تو باقی لوگ جو امتی ہوتے تو وہ تو کیا کرتے جی؟ کہتے جب یہ بیٹھ کر کھا رہا ہے تو ہمیں بھی کیا جی بیت المال سے وظیفہ مل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، جب پیغمبر کام